بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں جمعہ کا دن محض ایک عام تقویم کا حصہ نہیں، بلکہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی بے پناہ برکات، ان گنت فضیلتوں اور لامتناہی حامی رحمتوں کا ایک حسین اور جمیل مجموعہ ہے۔ جیسے ہفتے کے تمام دنوں پر مکمل سعادت حاصل ہے، اسی تمام ایام کا سردار تسلیم کیا گیا ہے۔ اس عظیم دن کی تاریخ، کائنات اور روحانی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس مبارک دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی روز وہ جنت کے پرسکون، معطر اور نورانی ماحول میں داخل کیے گئے۔ اسی دن اللہ کے حکم سے زمین پر بطور خلیف اور اشرف المخلوقات بنا کر اتارے گئے، اور اسی محیب عظیم دن کائنات کا اختتام یعنی قیامت کا ہولناک قیام بھی عمل میں آئے گا۔ سرور کائنات، فخر موجودات اور تخلیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی مخصوص اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اس دن کی خاص عبادات، وظائف، درود اسلام اور اذکار کی طرف راغب دلائی ہے، اور انہی فضیلت والی عبادات میں ایک نہایتی اہم اور پرنور بلند مرتبہ عمل قرآن مجید کی 18ویں سورت یعنی سورہ کاف کی تلاوت ہے۔ قرآن حکیم کی یہ مقدس سورت جو مکہ مکرم کے ابتدائی میں نازل ہوئی، اپنے اندر 4 ایسے عظیم الشان اور عبرت حیرت انگیز قصے سموئے ہوئے ہے جو انسانی زندگی کے ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان میں اصحاب کہف کی وہ مثالی ایمانی قربانی ہے جنہوں نے اپنے رب کی توحید کی خاطر دنیا کا ہر مادی آسائش کو ٹھکرا کر ایک تاریخی غار کی تنہائی کو ترجیح دی۔ 2 باغ والے اس مغرور شخص کا دردناک انجام ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مال اور دولت کی حقیقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ علمی اور صبر آزما سفر ہے جو انسانی عقل کی محدودیت اور معیشت الہی کے وسعت کو ظاہر کرتی ہے، اور حضرت ذوالقرنین کا وہ عادلانہ بادشاہت کا تذکرہ ہے جو رہتی دنیا تک کے حکمرانوں سے یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت صرف اللہ ہی کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ یہ تمام قصے دراصل ہمیں ایمان کی پختگی، صبر، استقامت، توکل، آزمائشوں اور ثابت قدمی، حصول علم کی سچی تڑپ اور عدل اور انصاف جیسی عظیم صفات کو اپنی عملی زندگی میں اجاگر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ یہاں یہ گہرا علمی نکتہ بھی قابل غور ہے کہ ان قصوں میں سے ہر ایک قصہ کسی نہ کسی بڑے فتنے سے بچاؤ کا راستہ دکھاتا ہے، جیسے اصحاب کہف کا قصہ عقیدے کے فتنے سے بچاؤ، باغ والے کا قصہ مال کے فتنے سے نجات، حضرت موسیٰ کا قصہ علم کے فتنے سے دوری، اور ذوالقرنین کا قصہ اقتدار کے فتنے سے بچاؤ کا علامت ہے۔ یہی وہ فتنہ ہیں جنہیں دجال اپنے دور میں انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورہ کہف کی تلاوت کے لیے جمعہ ہی کا دن کیوں مخصوص کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حامی حکمت اور لامتناہی فوائد موجودہ ہے؟ تو آئیے اس کا جامع جواب احادیث مبارک کی روشنی چراغوں میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو مکمل اخلاص سے یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کا وہ خطرناک ترین فتنہ ہوگا جس سے بچنے کی تاکید اور دعا ہر نبی نے اپنی امت کو کی، اور وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نمازوں میں اس سے پناہ مانگی۔ اب ذرا چشمے تصور سے دیکھیں کہ اگر صرف 10 آیات یاد کرنے سے اتنی بڑی آفت اور شیطانی قوت سے بچاؤ کی ضمانت مل سکتی ہے، تو پوری سورت کی باقاعدہ تلاوت، اس کی معنی پر غور و فکر اور اسے زندگی کا حصہ بنانے سے اللہ کی کیسی کیسی رحمتیں اور غیبی مدد حاصل ہوں گی۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا نور روشن فرما دے گا جو اگلے جمعے تک اس کے ساتھ رہے گا، یعنی کہ پورا ایک ہفتے تک اللہ کی طرف سے ایک روحانی روشنی، ایک غیبی ڈال اور ایک ملکوتی نور انسان کے گرد حصار بنا لیتا ہے جو اس کی گمراہی کی
پگڈنڈیوں سے بچاتا، دل کی سیاہ زنگ کو دور کرتا اور ایمان کی شمع کو نئی جلا بخشتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جو شخص جمعے کی رات اس سورت کو پڑھے گا، اس پر اللہ کی خاص رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت تلاوت کرنے والے پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور سکینت سے مراد وہ قلبی اطمینان، باطنی ٹھہراؤ اور عالمی سکون ہے جو دنیا کی کوئی بھی مادی آسائش، عارضی لذت یا ڈھیر و دولت فراہم نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے وہ ایمان افروزہ واقعہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب ایک جلیل و قدیر صحابی تلاوت کر رہے تھے تو ایک نورانی پاتل ان کے قریب آ گیا، یہاں تک کہ ان کا گھوڑا بتکنے لگا۔ جب یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ دراصل سکینت تھی جو قرآن کی عظمت اور تلاوت کی وجہ سے آسمان سے نازل ہو رہی تھی۔ مزید بارہ حدیث کے ذخائر میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کو سورہ کاف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان ہونے والے اس کے تمام صغیرہ گناہ کو مغفرت فرما دیں گے اور اس کے نور ایمان میں اس قدر اضافہ کریں گا کہ ہر برائی سے نفرت کرنے لگے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن جب ہر طرف ہولناک اندھیرا ہوگا، ایک عظیم نور ہوگا جو اس کے آگے آگے چلتا رہے گا، اور ایک روایت کے مطابق تلاوت کے مقام سے لے کر بیت اللہ تک پوری فضا اس شخص کی غیبی نور سے منور ہو جاتی ہے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل دنیا اور آخرت میں یقینی کامیابی، کامرانی اور فلاح کا ضامن ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ تلاوت انسان کو شیطانی وسوسوں، نفسانی خواہشات اور برے خیالات سے محفوظ رکھنے کا بہترین حصار ہے۔ اس سورت کی برکت سے گھروں میں سکون آتا ہے، رزق میں فراخی ہوتی ہے اور زندگی کی پریشانیوں کو ہو جاتی ہیں۔ اتنی کثیر فضیلتیں، لاجواب فوائد اور بے حساب اجر سننے کے بعد ہر سچے مومن کے دل مچلتا ہے کہ وہ اس سورت کو اپنی زندگی کا لازمی اور اٹوٹ حصہ بنائے، مگر اکثر نئے سیکھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا بہترین اور مسنون وقت کیا ہے، تو علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ کی ہے کہ شریعت کے مطابق اسلامی دن کا آغاز سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے ہوتا ہے، لہذا جمعرات کی شام جیسے ہی سورج افق پر روپوش ہوتا ہے، جمعے کا برکت وقت شروع ہو جاتا ہے، جو اگلے دن یعنی جمعے کی سورج غروب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ آپ اسے پورے دورانیہ میں کسی بھی لمحے چاہیں، وہ تہجد کا مبارک وقت ہو، فجر کے بعد ہو، نماز جمعہ سے پہلے ہو یا نماز عصر کا وقت تلاوت کریں، تو آپ ان تمام برکات کے حقدار ٹھہرائیں گے جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اگرچہ بعض علماء فجر سے لے کر نماز جمعہ کے درمیانی وقت کو زیادہ پرسکون، یکسوئی والا اور افضل قرار دیتے ہیں، لیکن شریعت نے امت کی آسانی کے لیے مغرب تک کے عمامی اجازت دی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب قیمتی، نایاب اور ببرکت گھڑی کو ہرگز ضائع نہ کریں، سنت نبوی کو اپنے عمل سے زندہ کریں اور سورہ کاف کی تلاوت کا ایسا پختہ معمول بنائیں کہ کوئی جمعہ اس سے خالی نہ جائے، تاکہ ہمیں دنیاوی اضطراب سے نجات اور قلبی سکون، ایمان کی تازگی اور آخرت کی دامائی اور بدائی فلاح حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک عمل کو کامل اخلاص کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی کو خوشی، سکون اور عافیت سے بڑھتے، ہر تنگی کو آسانی میں بدلتے، آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اس کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 خوبصورت ناموں میں سے ایک پیارا سا نام عقیدت اور محبت سے ضرور ٹائپ کرتے جائیے، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جب تک رکھیے اپنا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔